معاملہ ہے اس پہ گفتگو نہیں ہے، لیکن جو لوگ راہ حق پہ چل رہے ہیں، اب ان میں جو دو گروہ ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھ لینے کے بعد پھر خود ہی غرور و تکبر، انا پرستی کا شکار ہو کے اپنی ساری نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں؟ یہ ایسا تو نہیں ہے۔ اعمال کر لینے کے بعد، اعمال صالح کر لینے کے بعد، نیکی کر لینے کے بعد، نیکی کی دعوت دے لینے کے بعد، سجدے کر لینے کے بعد، قرآن پڑھ لینے کے بعد، حدیث کا درس سن کر یا پھر سنا کر اس کے بعد غور و فکر کرنا ہے، ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا ہے کہ یہ آج کی نماز، یہ آج کی سجدے جو ہے، یہ ہم نے کس کے لیے کرے ہیں؟ یہ سجدے کس کے لیے ہیں؟ یہ قرآن کی تلاوت کس کے لیے ہے؟ دلوں کی حضوری کتنی ہے؟ خشوع و خضوع کتنا ہے؟ خشیت الہی اور محبت الہی کتنی ہے؟ اللہ کے رسول کی اتباع، تابع داری، سنتوں پر عمل کتنا ہے؟ کہ آیا ہمارے سجدوں سے عشق مصطفیٰ کا نور جھلکتا ہے؟ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع، اطمینان کا اظہار ہے، یا پھر صرف یہ دکھاوے کی سجدے ہیں؟ یارو خوش کمل جو ہے وہ کسی بھی لمحے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لہذا نماز بھی ہو اور پھر نماز خوف خدا، خشیت الہی والی ہو۔ ایک لمحے کے لیے مخبر صادق پیغمبر اعظم کا ارشاد سنیں، فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ اب جو مومن مسجد میں آیا، وہ مسجد میں آ کر بھی اس کا دل مسجد میں نہیں آیا، وہ مسجد میں آیا بھی ہے لیکن اس کے دماغ میں پھر بھی دنیا رچی بسی ہے، کھڑا نماز میں ہے پھر بھی اس کا دل ٹھکانے نہیں ہے۔ لہذا یارو ہم نے اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا ہے کہ کتنی نمازیں، کتنے سجدے، کتنی تسبیحات، کتنا ذکر اذکار ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر یہ ہمارے اعمال کچھ اس انداز کے ہیں تو پھر آپ مومن کی سب سے ترقی کر کے اللہ کے قرب میں، اللہ کی ولی ہونے کے منصب پر فائز ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نماز ہی نماز نہیں ہے، آپ کے سجدے جو حکم ہے ان طرح کے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے سجدوں میں، آپ کی نمازوں میں، آپ کی تلاوت قرآن میں خشوع و خضوع کی بجائے دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے۔ کیا کسی نے خوب کہا کہ عجب معاملہ ہے؟ اب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کی اصلاح کے لیے جملہ بولا گیا، فرمایا عجب معاملہ ہے، ہمیشہ مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملنے بھی آ جایا کرو۔ بڑی گہرائی کی بات ہے، صوفیہ کا کلام ہے، فرمایا عجب معاملہ ہے، ہمیشہ مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملنے بھی آ جایا کرو۔ تو یارو سوچ بچار کا معاملہ ہے، اگر نماز اس لیے ہے کہ لوگ نمازی کہیں، دینداری کی دھاک بیٹھ جائے، یا پھر اس کے بدلے میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، تو یارو یہ پھر رضا الہی والی نماز نہیں بلکہ یہ اپنے مطلب کی نماز ہے۔ اگر ہماری نمازوں میں کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا سے کیا لینا دینا؟ کوئی نیک کہے، کوئی بد کہے، کوئی نمازی کہے، بے نمازی کہے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ جب اللہ راضی ہو جائے گا، جب رب راضی ہوگا، او بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنی پئی حویلی۔ کھڑی کا تاجدار کہتا ہے کہ اگر رب راضی ہے تو پھر سارا زمانہ ہی راضی ہے، لیکن اگر رب راضی نہیں ہے تو پھر بیکار، زندگی ہی بیکار ہے۔